نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین اور میرے عزیز ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں کا سلسلہ شروع کیا اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا. سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام پہنچایا اور آپ کو کتاب بھی دی گئی. انجیل کتاب آپ کو ملی، آپ نے انجیل کو امت تک پہنچایا اور پھر وقت موعود پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور اب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نازل فرمائیں گے اور پھر یہاں پر یہ رہ کر شادی بیاہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. پھر آخر میں جا کر مدینے پہنچ کر ان کی وفات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ان کو دفن کیا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے. کچھ لوگ آج کے زمانے میں اس عقیدے پر طنز کرتے ہیں اور اس عقیدے کے خلاف اپنا نظریہ پیش کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اور احادیث میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوب بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینے میں جا کر وفات پائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ان کو دفن کیا جائے گا. بہرحال آپ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارا نظریہ ہے اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ایمان سے خارج سمجھا جاتا ہے. اس لیے آج کا جو مضمون ہے اور آج کا جو میرا عنوان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں اور کس طریقے سے ان کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں. چونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے باپ کی طرف سے جو نسب چلتا ہے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی. چونکہ جب ان کے باپ نہیں تو ان کے دادا بھی نہیں، تو پھر دادی حالی سلسلے کو کیسے شروع کیا جائے اور کس طریقے سے بتایا جائے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے باپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں ان کا نام عمران ہے. چنانچہ اسی نام سے قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ آل عمران، اور اس میں حضرت عمران کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے. بہرحال تذکرہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عمران اور ان کی جو بیوی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور نانی، ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی. بہرحال ایک مرتبہ امید ہو گئی تو ان کی جو نانی ہیں انہوں نے یہ منت مانی اور قرآن کریم میں اس طریقے سے بیان کیا
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ حضرت عمران کی جو بیوی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر وہ لڑکا ہوا تو میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی اور میں اس سے کوئی اپنی خدمت نہیں لوں گی۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھیں کہ پچھلی شریعتوں میں ایسی منت ماننا اور اس طریقے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، یہ بالکل جائز تھا اور مشروع تھا، لیکن اس امت کے اندر اس طریقے سے منت ماننا یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمران کی جو بیوی ہیں انہوں نے یہ منت مانی اور یہ کہا اللہ تعالیٰ اگر میرے لڑکا پیدا ہوا تو میں آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی اور آپ کی عبادت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، تو جب ان کے یہاں ولادت ہوئی اور ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ چنانچہ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرے یہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے تو لڑکے کی تمنا کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ ان کے یہاں بچی ہی پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، میری تمنا یہ تھی کہ لڑکا ہوگا تو میں تیری خدمت کے لیے اور تیرے دین کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، لیکن میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں آپ کی پناہ لیتی ہوں اور میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس کے بارے میں کہ آپ اس کو اپنی پناہ میں رکھیں، اور جب یہ بڑی ہو کر اس کی اولاد ہو، یہ صاحب اولاد ہو، تو آپ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ کس سے حفاظت کریں؟ شیطان مردود سے۔ بہرحال یہ بات کہی، اب یہ بچی پیدا ہو گئی، اب یہ اس بچی کو لے کر بیت المقدس گئیں، چونکہ انہوں نے نظر مان رکھی تھی، اپنی نظر کے مطابق یہ اپنی بچی کو لے کر بیت المقدس گئی۔ اور ہاں ایک بات اور کہ بچی کی پیدائش سے پہلے جو ان کے والد تھے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، تو باپ کا تو سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی اس بچی کو لے کر بیت المقدس گئی کہ اس کی تربیت ہو جائے اور صحیح طریقے سے اس کی نگرانی ہو۔ وہاں کچھ علماء تھے، ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے جو وقت کے پیغمبر ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں رشتے میں۔ تمام علماء کی یہ خواہش تھی کہ میں اس کی پرورش کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اور زیادہ خواہش تھی چونکہ رشتے میں خالو ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو خالہ ہیں وہ ان کے نکاح میں ہیں، اور خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی جتنی اچھے طریقے سے خالہ تربیت کر سکتی ہے ماں کے علاوہ، اتنی اچھی تربیت کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ بہرحال سب کی تمنا ہے کہ اس بچی کی تربیت میں کروں، تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جن قلموں سے وہ تورات لکھتے تھے ان قلموں کو دریا میں ڈالنے کے لیے انہوں نے طے کر لیا کہ اپنے اپنے قلم کو ہم دریا میں ڈالیں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چل پڑا، مثلا پانی سیدھے ہاتھ کی طرف سے بہہ رہا ہے
اور بائیں ہاتھ کی طرف کو جا رہا ہے، بائیں جانب جا رہا ہے، تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر کو چڑھ گیا تو وہی شخص اس بچی کی تربیت کا حقدار ہوگا اور وہی شخص اس بچی کی تربیت کرے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر علماء نے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چل پڑا اور حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت ان کے ذمے میں آ گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تربیت اور نشو و نما ہوا ہے، جسم کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے، وہ اتنی تیز رفتاری سے ہوئی ہے کہ عام بچے 1 مہینے میں جتنے بڑھتے ہیں ان کا جسم 1 مہینے میں جتنا طاقتور اور بڑھوتری کے اعتبار سے جتنا زیادہ بڑھتا ہے، اتنا ان کا جسم 1 دن میں بڑھتا تھا۔ چاہے ان کے لیے دائی کا نظم کیا گیا ہو یا نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر دودھ کے ایسا کر دیا ہو، چاہے دائی کا نظم کیا گیا ہو چاہے نہ کیا گیا ہو، بہرحال ان کی تربیت اس تیز رفتاری سے ہوئی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کرنے لگ گئے۔ ان کے لیے ایک کمرہ طے کر دیا تھا کہ اس کمرے میں یہ رہتی، اور حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی ہیں، امت کو دین کا پیغام بھی پہنچانا ہے، اس لیے وہ اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے کے لیے باہر جاتے تو اس کمرے کا تالا لگا کر جاتے جس کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام اندر کمرے میں ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب باہر سے تشریف لاتے تالا کھولتے اور اس کے بعد میں ان کے لیے کھانے پینے کا نظم کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آ کر دیکھتے ہیں، جب تالا کھولا کمرے کا تو آ کر دیکھتے ہیں کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہیں اور آپ ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم تالا بند ہے، دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس چابی نہیں ہے، یہ پھل کیسے آ گئے تیرے پاس؟ تو دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا جواب، انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ نظم کر دیا، میرے پاس یہ پھل آ گئے۔ تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت ہوتی رہی اور یہ پلتی رہی اور ان کا جسم بڑھتا رہا، یہ کم عمری ہی میں حد بلوغ تک پہنچ گئی، یعنی بہت کم عمر میں یہ بالغ ہو گئی۔ اب دیکھیے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا تھا عبادت کے لیے، تو سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر سورہ مریم ہے اور آیت نمبر ہے 16-17، اس میں ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس کتاب میں مریم کے اس واقعے کا بھی تذکرہ کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی جانب کے مکان میں تشریف لے گئی اور یکسوئی سے عبادت کے لیے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر لیا۔ اس موقع پر ہم نے مریم کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل و صورت میں ظاہر ہوئے۔ اور جب فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے تو انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل شکل اختیار کر کے آتا ہے۔ اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان بھی تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ عورت ہیں، پاک دامن عورت ہیں، یہ اس موقع پر کیا کرتی ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔
جب انہوں نے دیکھا کہ تنہائی ہے اور میں عبادت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کون آ گیا اور اتنا خوبصورت انسان، تو یہ پردے میں چلی گئی اور اس سے کہا، چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، تو اس فرشتے سے یہ کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اگر تیرے اندر ذرہ برابر خوف ہے تو مجھ سے دور ہو جا، چونکہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، اس لیے انہوں نے انسان سمجھ کر یہ بات کہی۔ لیکن فرشتے نے کیا کہا؟ اگلی آیت میں فرشتے نے اپنے بارے میں بتایا، انما انا رسول ربک، کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھ کو ایک پاکیزہ اخلاق کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے ایک بہترین لڑکا عطا کروں۔ اب انہیں بڑا تعجب ہوا، تعجب اس وجہ سے ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نہ تو شادی ہوئی اور دوسری طرف وہ پاک دامن بھی ہیں، خاندان کے اعتبار سے انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، انا یکون لی غلام، کہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ تعجب سے پوچھا، ولم یمسسنی بشر، میں نے تو کسی سے نکاح بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں اور نہ ہی میں مجرم ہوں، نہ میں گنہگار ہوں، تو اب میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب فرشتے نے دیا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی بات کے لیے مکلف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہ لے کسی بات کو تو وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے، کسی بھی کام کو چاہ لے، ایسا نہیں کہ وہ کام رک جائے بلکہ ہو کر رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ہوا علی ہین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو بغیر باپ کے تم کو اولاد دینا چاہتا ہے، وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، جس طریقے سے بغیر ماں باپ کے اولاد دے سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اور بغیر ماں کے بھی اولاد دے سکتا ہے، جیسے حضرت حوا علیہ السلام، اور بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام۔ ایک عام ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ اولاد دیتا ہے جبکہ مرد اور عورت جنسی ملاپ کریں، لیکن اس میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ جنسی ملاپ ہو اور وہاں اولاد ضرور حاصل ہو جائے، اس لیے کہ بہت سارے جوڑے شادی شدہ ہیں یا ناجائز طریقے سے وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کے خواہش مند حضرات بھی بہت سے ایسے ہیں جو اولاد سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عام ضابطہ تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی ملاپ ہو، اس کے بعد اولاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے اولاد دے سکتا ہے اور دینے پر قادر ہے اور دی ہے۔ اسی طریقے سے بغیر ماں کے بھی اولاد دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، اور مثال ہے اس کی۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو امید ہو گئی اور ان کے حمل ٹھہر گیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے سورہ مریم کی 22-23ویں آیت میں، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا۔
چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا. فانتبذت به مکانا قصیا، اور جب درد ہوا، یعنی ولادت سے قریب جو درد ہوتا ہے جس کو درد زہ کہتے ہیں، اور یہ تکلیف عورتیں ہی جانتی ہیں کہ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، کتنی بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ لوگوں سے ہٹ کر دور مقام پر چلی گئی. دیکھیے ایسے موقع پر عورت بہت پریشان ہو جاتی ہے، وہ کسی دوسری عورت کا ساتھ چاہتی ہے، اس سے کوئی خود کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیے، تنہا ہیں اور آبادی سے اور لوگوں سے دور چلی گئیں. بہرحال درد زہ ہوا، اور یہ درد زہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آ گئیں اور اس کے پاس آ گئیں، کھجور کے درخت کے پاس آ گئیں. اور چونکہ انہیں بڑا تعجب ہو رہا تھا، بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ میں اتنی پاک دامن ہوں، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مجھے اپنی قدرت سے اولاد دی ہے، لیکن میں اپنی قوم کے لوگوں کو کس طریقے سے سمجھاؤں گی، چونکہ پاک دامن ہیں، گھبرا رہی ہیں. تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اور یہ کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھ کو بالکل بھلا دیا جاتا، کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس نام کی کوئی لڑکی ہے. ظاہر سی بات ہے پریشانی کا وقت ہے، پاک دامن ہے، خاندان بڑا شریف ہے، الزام کا خطرہ ہے، تو یہ ساری باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں. یہ انہوں نے جو مرنے کی تمنا کی ہے، یہ تمنا درد زہ کی وجہ سے نہیں کی کہ اتنا درد ہو رہا ہے، اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے موت کی تمنا کر لی، بلکہ وہ تو ایک الزام سے بچنے کے لیے کہ اب میں لوگوں کو کس طریقے سے جواب دوں گی، اس وجہ سے انہوں نے تمنا کی ہے. جب ولادت ہوئی ہے تو تسلی دینے کے لیے، چونکہ عام طور سے عورتیں ہوتی ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، اور خاص طور سے ولادت کے وقت عورتیں ہی ایک دوسری عورت کو تسلی دیتی ہے، لیکن یہاں چونکہ کوئی عورت تو ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نیچے ایک جگہ سے آواز دے کر فرمایا، اے مریم غم نہ کرو، اللہ تحزنی، غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تنہا ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سارا انتظام کر دیا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب کس طریقے سے میں اس کی پرورش کروں گی اور اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں گی. کیوں؟ آپ کے رب نے آپ کے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر آپ اپنی طرف ہلائیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو پکی پکی کھجوریں ہوں گی وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گی، آپ ان کو استعمال کر لیں. چونکہ کھجوروں میں طاقت ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر عورت انتہائی کمزوری محسوس کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور علاج کے، بطور غذا کے انتظام کر دیا، اور فرشتے کے ذریعے سے کہلوا دیا، اور پھر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آپ آرام سے کھائیں اور پئیں، اور آپ آنکھیں بھی اپنی ٹھنڈی رکھیں، یعنی آپ سکون سے رہیں، یہاں پر آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. چونکہ یہ لوگوں سے الگ ہیں، کب تک الگ رہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتہ چلے گا، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت مریم علیہ السلام تو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی ہیں، تو اس کا بھی انتظام کر دیا. کیا فرمایا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا،
کہ اے مریم، اگر آپ کسی انسان کو، کسی بندے کو آتا ہوا دیکھیں اپنی طرف، اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ سوال کرے گا، اعتراض کرے گا، ظاہر سی بات ہے جو آئے گا اور دیکھے گا کہ ایک بچہ مریم کی گود میں ہے، حالانکہ مریم شادی شدہ نہیں ہے اور پاک دامن بھی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جو بھی آئے گا وہ سوال کرے گا، آپ کس کس کو جواب دیں گی؟ تو آپ یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ جب آپ اپنے پاس کسی کو آتا ہوا دیکھیں کہ وہ مجھ سے سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک روزے کی نظر مان رکھی ہے اور میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس طریقے سے ان کو تسلی دی اور جواب سمجھایا کہ قوم سے کیا جواب دینا ہے اور قوم کو کس طریقے سے سمجھانا ہے اور مطمئن کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ بولیں گی نہیں اور جب یہ خاموش رہیں گی تو لوگ کتنا سوال کریں گے اور کتنا بات کریں گے، وہ بھی آخر کار خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر، یعنی ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ رکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس وقت کے لیے درست تھا لیکن اس شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اب پھر حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئیں۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مریم ایک بچے کو لے کر آئی ہیں، بڑا انہیں تعجب ہوا اور انہوں نے غلط تصور کر لیا کہ مریم نے بہت بڑی حرکت کر لی اور ناجائز کام کر بیٹھی۔ تو انہوں نے یہ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی۔ تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب تیرا خاندان اتنا شریف، تیری ماں بھی بڑی شریفہ، تیرے والد بڑے اللہ والے، بیت المقدس کے امام، اور تیری شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے ہدایت تھی کہ اگر کوئی سوال کرے تو جواب دینا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھ لیا، یعنی ان سے کوئی کلام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی بچے سے معلوم کر لو۔ فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھ سے مت پوچھو، بلکہ اس بچے سے معلوم کر لو۔ ظاہر سی بات ہے ابھی دنیا میں آیا ہوا بچہ ہے، ابھی اس کی آنکھ صحیح سے نہیں کھلی، وہ صحیح سے نہیں دیکھ پا سکتا اور وہ بولنے پر بالکل بھی قادر نہیں ہے، اس سے سوال کیسے کریں؟ لوگوں کو تعجب ہوا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی بچہ ہی ہے، جو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، گود میں ہے ابھی، تو ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے سوال کر رہے ہیں اور والدہ نے میری طرف اشارہ کر دیا ہے، تو یہ گود کا بچہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود ہی میں رہتے ہوئے بول رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھ کو کتاب دی گئی اور مجھ کو نبی بنا دیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں گا میں بابرکت رہوں گا، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تاکیدی حکم کیا ہے اور زکوٰۃ کا مجھ کو حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا رہوں گا، وبرا بوالدتی، اور مجھ کو میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بوالدتی کا، یعنی وبرا بوالدتی کا جو ارشاد ہے، اس میں والدین کا تذکرہ نہیں، صرف والدہ کا تذکرہ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ اگر صرف ماں سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ماں اور باپ دونوں کو دخل ہوتا تو پھر باپ کا بھی تذکرہ ہوتا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی میں نافرمان نہیں ہوں، میں تو اپنی والدہ کا بڑا مطیع اور فرما بردار ہوں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن مجھے پیدا کیا گیا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ حیات ہیں، اور اسی جسم کے ساتھ جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی جسم کے ساتھ اور اسی زندگی کے ساتھ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہ دوبارہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ذالک عیسی بن مریم، یہی ہے عیسیٰ بن مریم جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ میں اس سے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر کئی ساری باتیں بتائی۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں جیسا کہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ الوہیت کا عقیدہ اس آیت نے ختم کر دیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ختم کیا ہے۔ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیّا، مجھ کو پیدائشی طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احوال تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت اختصار کے ساتھ بات کرنے کے باوجود پھر بھی بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ انتہائی کارآمد باتیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی باتیں ابھی کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے آیتیں پڑھ کر بتائیں، ان کا ترجمہ کر کے بتایا، تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم پیغمبر ہیں۔ ان کو ایک کتاب انجیل نامی کتاب دی گئی، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے، اور جب غیروں کی طرف سے حالات آئے ہیں اور یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سازش میں ناکام کر کے دکھایا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے ان کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی دی۔ بہرحال وہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے۔ جو اس وقت اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو وہ انتہائی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی عرصے پہلے، کئی صدیاں پہلے۔ اب تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باقی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، دور دور تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہوں اور لوگ بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ایک ایمان والا صحیح ایمان والا نہیں رہ سکتا، چونکہ عقائد کی خرابی کی وجہ سے ہی ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اور ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ ایمان
یعنی صحیح مکمل طور پر اسلام لانے کے لیے اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام عقائد پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ایمان سے خارج ہونے کے لیے ایک عقیدے کا انکار بھی اس شخص کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے، بلکہ کر ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔